ایک بڑی وکٹ گرنے والی ہے. ایک رہنما نے چیف جسٹس کو دھمکی دی ہے. اینکر پرسن جو کنٹروورسی میں آئی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیلیبریٹلی ایک ہائپر سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کو 65 کروڑ 54 لاکھ روپے سے زائد کی فیس موصول ہوئی ہے. پرویز خٹک صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا کیک جناب چوری ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑی وکٹ گرنے والی ہے. اور یہ وکٹ کس کی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کس جماعت کو ہونے جا رہا ہے. میرا خیال میں بڑا نام ہے جو شفٹ ہونے والا ہے. تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اینکر پرسن کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رہنما نے چیف جسٹس کو دھمکی دی ہے. یہ معاملہ کیا ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. میں جانتا ہوں کہ الیکشن کا سیزن آ رہا ہے، لیکن اتنی گرما گرمی جو ہے میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. ہماری ٹیم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ ٹارگٹ جو ہے ہم نے الیکشن سے پہلے اچیو کرنا ہے. تو 8 فروری الیکشن کی ڈیٹ ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو کرنا ہے. تو آپ نے اس میں ہماری مدد جو ہے وہ ضرور کرنی ہے. خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے دشمن مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے دراڑیں ڈالنے پر تلے ہیں، اور ہمیں مضبوط پرعزم قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے متحد اور یکجا ہونا ہوگا. ملک کو درپیش چیلنج اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنا ہوگی، اور قومی مسائل کے بارے میں درست نقطۂ نظر، سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ آپ کو کیا لگ رہا ہو کہ یہ کس کو کہا گیا ہے. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آپ بھی تو کچھ کریں نا، مطلب سارا کچھ ایسے ہی دسنا ہے. یہ آپ خود کریں، خود سوچیں بیٹھ کے کہ یہ کس کو کہا ہوگا انہوں نے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ اینکر پرسن جو کنٹروورسی میں آئی ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ ہیں جناب بول نیوز کے اینکر ہیں ڈاکٹر فضا خان. بیسکلی وہ انٹرویو کرنے گئیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ان کے کیمپ کے اندر، جہاں پہ ان کا پروٹیسٹ کیمپ ہے، وہاں پہ پیش آیا. اس سے پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ گئی تھیں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی کافی کنٹروورسی ہو گئی تھی. اب ایک اور کنٹروورسی جو ہے بہت ہی اگلی قسم کی بیسکلی یہ کنٹروورسی تھی. اس میں جو سوال جس طریقے سے کیے جا رہے تھے اس کے اوپر جو ہے ذرا کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو ان سے سوال کیا گیا. ڈاکٹر فضا نے کہا جی انتہائی افسوسناک، قابل مذمت. آپ کو لگتا ہے کہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو مہرنگ بلوچ صاحبہ نے کہا جی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ بی ایل ایف ان کی بھی مذمت کرتی ہیں؟ تو مہرنگ بلوچ نے کہا جی بالکل میں ان کی مذمت کرتی ہوں. جو بھی ابھی انہوں نے اتنی بات کی تھی کہ جو بھی، ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ؟ تو مہرنگ بلوچ نے کہا میں نے ایک بار کہا ہے، آپ بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں. پھر ان سے سوال ہوا کہ جیسے چینی قونصل خانے پر حملہ ہوا. تو مہرنگ بلوچ نے کہا چینی قونصل خانے پر حملہ ہوا تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں ان کا پھر جواب جو ہے وہ کاٹ دیا گیا. ان سے پھر سوال کیا میرا سوال برا تو نہیں تھا؟ تو مہرنگ بلوچ نے کہا کہ جی آپ کا سوال برا نہیں تھا، آپ پلیز مجھے بولنے دیں، میں سب کی مذمت کرتی ہوں جو بھی وائلنس. اس کے بعد پھر ان کو کاٹ دیا گیا. انہوں نے سوال کیا جی آپ بی ایل اے کی مذمت کرتی ہیں، جبکہ اس سوال کا جواب وہ آلریڈی دے چکی ہوئی تھی کہ وہ مذمت کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. پھر ان سے سوال ہوا آپ بی ایل ایف کی مذمت کرتی ہیں؟ مہرنگ بلوچ نے کہا جی ہاں. کیا آپ بلوچی مصائب کی مذمت کرتی ہیں؟ کیا آپ ان ماؤں کے پیاروں کو جو اٹھایا ہے ان کی مذمت کرتی ہیں؟ مائک چھینتے ہوئے مہرنگ بلوچ نے کہا میں مذمت کرتی ہوں بی ایل اے کی. کیا آپ اپنی اسٹیٹ کی مذمت کرتی ہیں؟ ان سے سوال ہوا آپ میرے سوال کا جواب دیں. مہرنگ بلوچ نے کہا آپ بولیں کیا آپ مذمت کرتی ہیں؟ ان سے سوال ہوا کہ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں، یہ ڈاکٹر فضا نے ان سے کہا. مہرنگ بلوچ نے کہا بس اب آپ جائیں، میں نے آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا ہے. اب یہ جو انٹریکشن تھا نا، یہ میری نظر میں بطور اینکر پرسن اس سے بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. یہ سارے سوال جواب جو ہیں اس سے بہتر طریقے سے بھی ہو سکتے تھے. میرے خیال میں مہمان کو جو ہے آپ بولنے کا تو پورا موقع دیں کہ وہ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں. آپ اس کے بعد 100 دفعہ سوال کریں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا رائٹ ہے، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ کا رائٹ ہے. لیکن آپ کے مہمان کے پاس بھی اتنا رائٹ ہے کہ وہ بات کو پورا کریں. اس کے بعد آپ ان کو کراس کویشچن کریں.
آپ کو لگتا ہے کہ کسی سوال کا جواب جو ہے ٹو دا پوائنٹ نہیں دیا گیا، یہ پروگرام کا نام یاد آ گیا، تو اگر اس طرح نہیں دیا گیا یا سیٹسفیکٹری طریقے سے نہیں دیا گیا یا ڈک کیا گیا ہے سوال کو، آپ بے شک کریں، لیکن ان نیسیسریلی بلا وجہ سوالوں کی بچھاڑ کر دینا، اور یہ ایک امپریشن آ رہا تھا جیسے ڈیلیبریٹلی ایک ہائپر جو ہے وہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. دیکھیے اتنی دیر ہو گئی ہے کام کرتے ہوئے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہائپر سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے یا ہائپر سچویشن بن رہی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. سو دوسری بات یہ کہ بعد میں مہارنگ بلوچ نے جو ہے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اسلام آباد کے بہت سے صحافیوں نے ہمیں ہمارے مقصد کے لیے سپورٹ کیا ہے، وہیں پہ کچھ صحافی جو ہیں وہ صرف اور صرف معاملات کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے کیمپ کے اندر آتے ہیں، تو برائے مہربانی آئندہ وہ ہمارے کیمپ میں تشریف نہ لے کر آئیں. دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. میرے خیال میں ہر جرنلسٹ کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ آ کے کویشچن کرے جرنلسٹک ایتھکس کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، سمپل از دیٹ. اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اس پہ ذرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دوں. یہاں پہ غلطیاں دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں، کسی ایک سائڈ سے غلطی نہیں ہوئی ہوئی، دونوں سائڈ سے. اور جو میں مہارنگ بلوچ کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، میں دونوں سائڈس کی بات کر رہا ہوں. اوور آل میں اسٹیٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ جو بلوچستان کے اندر جو چند دہشت گرد عناصر ہیں، چند سیپریٹسٹ عناصر ہیں، اور جو اپنے جائز حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. سب سے اپنی اپنی سائڈ کی چند غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں. تو اس میں یہاں پہ نا پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی سائڈ سے پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، یہ یہاں کے لوگوں کا درد اور دکھ جائز ہے، بالکل جائز ہے. جو تکالیف 76 سال میں انہوں نے دیکھی ہیں اس کا ازالہ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی بات نہیں ہے. میں بہت شاید کم لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ میرا اپنا ننیال بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے. میں نے بڑا قریب سے اس صوبے کو میں نے دیکھا ہے. بہت سے لوگ تو یہاں پہ مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں ایک جگہ پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے 10 شہروں کے نام تک نہ لے سکیں کہ کون کون سے 10 شہر ہیں وہاں پہ. میں نے اپنا بچپن کا بہت سا حصہ میں نے کوئٹہ میں گزارا ہوا ہے، تو آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. میں اس ماحول میں رہا بھی ہوا ہوں. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں وہاں کے حالات کا، بالکل ایسا نہیں ہے. میں اگر جاتا بھی تھا وہاں پہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے اتنے ٹائم فریم کے لیے میں جاتا تھا، لیکن کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. سو بہت لینتھی، خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن احساس کرنا چاہیے، اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر احتجاج کرنے کے لیے مظاہرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ان کے ساتھ ہائپر ہونے کے بجائے give them the opportunity to explain themselves. میرا خیال میں خیر you can always disagree، اگر آپ یہ آپ کی رائے جو ہے وہ بھی قابل احترام ہے. اچھا جی، اب آپ کو پہلے ذرا خبر دے دیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک بڑی وکٹ گرانے لگی ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ فیصل صالح حیات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں تھے، بلکہ میں اس کو تھے ہی کنسیڈر کروں گا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے 24 گھنٹے میں فیصل صالح حیات جو ہیں وہ شاید نون لیگ میں جانے لگے ہیں. اور نواز شریف اور شہباز شریف دونوں بھائی یا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ان کے وہاں پہ جانے بھی لگے ہیں، جو ان کا ایریا ہے وہاں پہ وہ خود جانے لگے ہیں. اور فیصل صالح حیات جو ہیں وہ موسٹ پرابلی نون لیگ میں جانے والے ہیں. فیصل صالح حیات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا ہی پرانا ان کا ساتھ ہے، اور بیچ میں تلخیاں بھی ہوتی رہی ہیں. مطلب ان کا جو ریلیشن شپ ہے نا بڑا لو ہیٹ قسم کا ریلیشن شپ رہا ہے پیپلز پارٹی سے. لیکن اب جو ہے وہ دا جرنی ہیز کم ٹو این اینڈ، مطلب یو کین سے دیٹ. تو دیکھیں اب نون لیگ کے ساتھ جو اگر سفر شروع ہوتا ہے تو وہ کیسا سفر شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن کو عام انتخابات 2024 کے کاغذات نامزدگی کی مد میں 65 کروڑ 54 لاکھ روپے سے زائد کی فیس موصول ہوئی ہے. بڑے پیسے بنائے ہیں جناب. اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کی نشستوں پر 8,312 کاغذات نامزدگی جو ہے اس کی فیس کی مد میں 24 کروڑ 93 لاکھ 90 ہزار، اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 20,304 کاغذات نامزدگی کی فیس کی مد میں 40 کروڑ 60 لاکھ روپے جو ہے انہوں نے جمع کیے. تو بڑے پیسے کمائے ہیں جناب انہوں نے. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ رہنما جنہوں نے دھمکی دی ہے چیف جسٹس کو وہ ہیں جناب ANP کے ایمل ولی خان صاحب. انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کھلے عام دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کہا، میں کوٹ اینڈ کوٹ ان کا ویڈیو پیغام ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جمہوریت کریں گے، اور آخری وقت تک آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جمہوری عمل
جاری رکھیں گے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بدماش کہتا ہے تو پھر ہلکی پھلکی ہمیں بھی شاید آتی ہو, پھر اس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جینا محال ہو جائے گا. اور بدقسمتی اس کے لیے یہ ہے کہ چند ماہ رہ چکے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کچھ وکلا کے کپڑے پہن کر وکالت کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے ادھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو میں ونس اینڈ فار آل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو آخری دفعہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی عدالت کچھ لوگوں کے لیے فیوریٹزم کر رہی ہے تو پھر اس عدالت میں آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ ایمل ولی خان صاحب نے یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں, کیونکہ آج جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بیسکلی پشاور ہائی کورٹ میں موو کرے گی پٹیشن درخواست, اور وہ جو بیسکلی الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لیا ہے اس کو جا کے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. اب اس سے پہلے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے کافی ریلیف دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اسی مقدمے کے حوالے سے, لیکن اس کے بعد باؤنڈ بھی کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ جو ہے وہ جلدی اس فیصلے کو اناؤنس کریں, اور اس کے بعد انہوں نے کر دیا اور بلے کا نشان جو ہے وہ لے لیا گیا. تو یہ بیسکلی ہائپر ایکٹیویٹی یہ جو ہو رہی ہے نا, یہ بیسکلی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو لیکن یہ جو زبان ایمل ولی خان صاحب نے استعمال کی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے, اٹ واز ایبسلیوٹلی انکالڈ فار. مطلب دس از نو وے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی چیف جسٹس کو آپ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہوں کہ جناب ادھر آپ کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ لینگویج آپ کسی صورت بھی چیف جسٹس کے خلاف نہیں یوز کر سکتے, ارسپیکٹو آپ کو وہ کتنا ہی کیوں نہ برا لگتا ہو, لیکن آپ یہ لینگویج نہیں استعمال کر سکتے. اور اس لینگویج کے اوپر آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے کچھ اسی طرح کی لینگویجز جو ہیں وہ ماضی میں نون لیگ کے رہنما استعمال کر چکے ہیں. اس وقت ثاقب نثار کے خلاف انہوں نے کی تھی, آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی صاحب نے لینگویج یوز کی تھی کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے ہم, یہ اس قسم کی بات انہوں نے کی تھی. تو یہ ایمل ولی خان صاحب کے الفاظ بھی جو ہیں کو ملتے جلتے ہیں, 19-20 کا ہی فرق ہے جس قسم کی لینگویج انہوں نے یوز کی ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی چیف جسٹس کو مخاطب کرنے کا, لیکن میرے خیال میں ہی کوڈ بی ان بگ ٹربل انلیس اور انٹل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن نہ لیں تو وہ اور بات ہے. لیکن میرے خیال میں قابل گرفت الفاظ ہیں جو ایمل ولی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ادا کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے بلے کے نشان کی آفر ہوئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا. لیکن انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جی بلے کے نشان کی آفر کی کس نے تھی. انہوں نے کہا کہ صوبے کے ہر کونے سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں لوگ آ رہے ہیں, ہمارا منشور تیار ہو چکا ہے, چند دنوں میں پیش کریں گے, الیکشن مہم جاری ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں, ہمارے بہت سے آزاد دوست الیکشن لڑ رہے ہیں, آزاد امیدوار کامیابی کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آزاد کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو ان کو تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ کیسے دوست ہیں جو آپ کے نشان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے؟ پہلے سے شامل ہونا چاہیے. تو یا تو مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ 2 نمبری کر رہے ہوں, نہ بتا رہے ہوں آپ کو صحیح طرح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلے کا نشان ہے یہ کس نے آفر کیا ہے آپ کو, مطلب یہ نہیں بتایا آپ نے. کیونکہ بعد میں ایکچولی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر رد عمل دیا اس معاملے کے اوپر, یہ جو بلے کے نشان والی بات ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف سے بلے کا نشان ہتھیانے کی سازش کی جامع تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے فوری عدالتی کمیشن کی تشکیل کی استدعا. عوام میں غیر معمولی مقبولیت اور انتخاب میں ناقابل شکست ہونے پر تحریک انصاف کو سازش اور ریاستی جبر سے انتخاب سے باہر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کی سازش ایک عرصے سے رچائی جا رہی ہے. اس سازش میں مرکزی کردار چیف الیکشن کمشنر ہے جو اپنے مینڈیٹ سے انحراف اور دستور پامال کرنے کی پوری تاریخ رکھتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے اسی سازش کے تحت تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخاب کی آڑ میں بلے کے نشان کی عدم فراہمی کا فیصلہ سنایا. پرویز خٹک کے بیان کی روشنی میں دستور سے بدترین انحراف کی راہ پر گامزن چیف الیکشن کمشنر سے جواب طلبی کا اہتمام کیا جائے. یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جن کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا بار کونسلز کی جانب سے, تو پاکستان تحریک انصاف نے نہ تاڑی مہربانی استعفیٰ نہ دینا. تو استعفیٰ اسی نہیں دینا پر اسی یہ بھی کہنا ہے کہ جناب بڑے پیڑے انسان نے. خیر, تو یہ ان کا رد عمل تھا. تو دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے ان کے ترجمان نے پرویز خٹک صاحب کے دعوے کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ای سی پی نے پرویز خٹک کو انتخابی نشان بلے کی پیشکش نہیں کی. الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی کو بھی بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش نہیں کی گئی ہے. تو دس واز ویری اسٹرینج کہ پرویز خٹک صاحب نے بتایا نہیں
کہ وہ کون ہے جو ان کو بلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ آپ لے لیں. ویسے پرویز خٹک صاحب کی اپنی جماعت کا ویسے نام بھی جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ بالکل ملتا جلتا نام جو ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, مطلب وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیسکلی آپ نے کاپی کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نام کو. تو لیٹس سی. اچھا جی, سیاست کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور خبر, اور وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے صدر مختوم خسرو بختیار نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. خسرو بختیار نے قومی صوبائی اسمبلی کے کسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. خسرو بختیار تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر بھی رہ چکے ہیں, اور خسرو بختیار کو پی ٹی آئی کی حکومت میں اہم وزارتیں ملیں, اور مخدوم خسرو بختیار 1.5 سال سے بیرون ملک مقیم ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو نون لیگ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکے. ان کے جو بھائی ہیں ہاشم جواں بخت, ان کے بارے میں بھی فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی, لیکن ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی اس مرتبہ الیکشن میں حصہ نہ لیں. لیکن وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو کنفرم دیٹ. میں کبوتر بھیجتا ہوں ذرا ساؤتھ کی سائڈ پہ کہ وہ جا کے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ لے کر آئے. اس کے علاوہ اسحاق خاقوانی جو استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہے, وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے اتحاد کی خواہش کا اظہار کیا تھا. شہباز شریف نے کہا کہ ہم مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. 2 بار نون لیگ کی کمیٹی سے ملاقات ہوئی, لیکن نون لیگ کی کمیٹی کے پاس اختیارات نہیں تھے. تو پتہ نہیں کس کے پاس اختیار تھے, میری سمجھ سے باہر ہے. مطلب نون, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ایاز صادق صاحب ان کو ڈیل کر رہے تھے آئی پی پی کو. تو لیکن فی الحال لگ رہا ہے کہ بات نہیں بنی ہے. اچھا, ریسنٹ یہ چند دنوں کے اندر جو ہے نا نون لیگ کی کچھ جگہوں کے اوپر معاملات خراب ہوئے ہیں. مطلب آئی پی پی کے ساتھ معاملات نہیں طے ہو سکے, ایم کیو ایم کے ساتھ براڈر معاملات جو ہے وہ نہیں طے ہو سکے, اور چند پرندے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے گھونسلے میں جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. البتہ فیصل صالح حیات کا میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو اگلے 24 گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ موسٹ پرابلی ہو جائے گی. اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آج دوپہر 1 بجے میرے کاغذات نامزدگی برائے حلقہ NA 129 کی جانچ پڑتال ہوئی, جس کے بعد انہیں الحمدللہ منظور کر لیا گیا. میں تیسری دفعہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اس حلقے کے عوام کے آگے احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. اگلے 5 سال کا منشور لے کر عوام سے مینڈیٹ مانگوں گا. پاکستان زندہ باد. ایک کنٹروورسی جو میری اطلاع کے مطابق شاید ایسا ہو کہ آئے, وہ یہ ہے ان افراد کے حوالے سے جو اشتہاری ہیں. وہ لوگ جو اشتہاری ہیں, روپوش ہوئے ہیں, کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں. آگے ابھی تو اسکروٹنیز ہو رہی ہے نا. اسکروٹنی تو میں بیسکلی صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ کاغذ پورے ہیں یا نہیں, لیکن اس کے بعد کاغذات کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے, اور کنٹیسٹنگ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی جانب سے اس کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذات کو جب چیلنج کیا جاتا ہے اور اشتہاری والا یا وہ لوگ جو روپوش ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بٹ لیٹس سی. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا کیک جناب چوری ہو گیا. آہو, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. گوجرانوالہ میں واقعہ پیش آیا, اور وہاں پہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم نے بیسکلی اپنے پی پی 64 کے امیدوار پر چوری کا الزام لگا دیا. ہوا یہ کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے, میاں صاحب کی سالگرہ تھی کل, تو مقامی بیکری میں انہوں نے کیک کا آرڈر دیا. تو وہاں پہ ٹیم جب کیک لینے گئی تو انہیں بتایا گیا جی پی 64 سے جو ہے وہ جو ان کے امیدوار ہیں عمر فاروق ڈار, وہ آئے تھے, وہ کیک لے کے چلے گئے. تو سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بڑی ناراض ہوئی, وہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پہنچ گئی چوری کا پرچہ کروانے کے لیے کہ ساڈا کیک چوری ہو گیا. تو اس کے بعد عمر فاروق جو ہے وہ کیک واپس بیکری میں جا کے دے آئے. تو ایک عجیب مزہ. میں نا سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے میں ان کے سوشل میڈیا ٹیم کا جو ہے نا ویسے ہی بڑا فین ہوں کہ ایک سے بڑھ کے ایک آئٹمز جو ہے نا وہ رکھی ہوئی انہوں نے. تو کیک چوری ہونے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے چلے گئے ہیں. خیر, اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے جناب کہ مظفر گڑھ میں مسلم لیگ نون کے انتخابی امیدوار ہیں باسط سلطان بخاری صاحب. انہوں نے اپنے حامیوں سے قرآن مجید پر حلف لیا, اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی. یہ ویڈیو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس میں قرآن پاک کے اوپر حامیوں سے جو ہے وہ حلف لیا جا رہا تھا, اور ان سے یہ حلف لیا جا رہا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کریں گے, مطلب سلطان بخاری صاحب کو سپورٹ کریں گے, اور مختلف دھڑے ہیں بیسکلی کہ جی وہ ہم بالکل قسم کھاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. یہ صاحب جو ہیں یہ پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے, یہ سلطان بخاری صاحب. تو بعد میں انہوں نے وہ جو منحرف ہوئے تھے اراکین, تو اس میں یہ صاحب بھی شامل تھے, تو یہ نون لیگ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. NA 176 اور NA 177 اور پنجاب اسمبلی کے حلقے PP 272 اور 273, وہاں پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے اپنے جمع کرائے ہوئے ہیں.
تو باسط سلطان بخاری صاحب کا کہنا تھا کہ مخالفین ہماری سیاسی قوت کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو سابق چیئرمینس کی خواہش پر ان سے حلف لیا. حلف کا مقصد مخالفین کے پروپیگنڈا کا مؤثر جواب دینا تھا. اٹ از ایبسولوٹلی شاکنگ ٹو یوز سچ ٹیکٹکس کہ ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے، کہ آپ قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ حلف لیں ان چیزوں کا. ویسے تو میں حیران ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن ان چیزوں کے اوپر کوئی ایکشن لیتا ہے. کتنے لینا ہے انہوں نے ایکشن، کتنے لینا ہے؟ لیکن ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے اگینسٹ، بالکل ایکشن لینا چاہیے جو مذہبی جو ہے وہ سمبلز کو، مذہبی کتابوں کو استعمال کریں صرف اور صرف ووٹ گیدرنگ کرنے کے لیے. ہر کسی بھی قسم کے مذہب کارڈ کا جو ہے استعمال منع ہوتا ہے کہ آپ سیاست کے لیے نا مذہب کارڈ کا استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ آپ مذہب کا استعمال صرف ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے کس طرح کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.